تھوڑا سا بولے میرے سے. وہ پروردگار صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب حب لی من الصالحین صلوات اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. خالق کائنات نے ایک صلوات پڑھیں گے مطلب سے. یہ جو دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین ہے تو دین اسلام ہے. اور یہ دین بڑا صاف و شفاف ہے کیونکہ جس نے اس دین کے قانون کو بنایا ہے وہ مقنن اتنا لا ریب ہے کہ وہ عقلوں کا بھی خالق ہے. تھوڑا سا بولے میرے سے. وہ پروردگار عقلوں کا خالق ہے. عیب وہی ڈھونڈے گا جو اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرے کہ یہ عیب ہے. وہ تو ہے ہی عقلوں کا خالق. اس کے بنائے ہوئے قانون میں کون عیب ڈھونڈے گا؟ اسی لیے پروردگار نے قانون قرآن کو بنا کے زمین پر بھیج کر کائنات کو سمجھایا کہ جس کے بنائے ہوئے قانون میں عیب نہیں، نہ وہ بنانے والا عیب دار ہے نہ جن کے سپرد کیا ہے وہ عیب دار ہے. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دین بڑا صاف و شفاف ہے. ماشاء اللہ. دین میں کسی قسم کا اس دین کے قانون کا نام قرآن ہے. توجہ میری طرف رکھیں. تو جب یہ قانون اتنا بے عیب ہے تو جن کے سپرد قانون کیا جا رہا ہے وہ کتنے بے عیب ہو گئے. اور اسی میرے ساتھ کتنے بے عیب ہو گئے. میں اور مثال دے دیتا ہوں. یہ جہاں سے چشمے نکلتے ہیں یہ چشموں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے پھر یہ دریا کی صورت اختیار کرتا ہے. آپ اگر ان علاقوں میں جائیں جہاں سے چشمے نکل رہے ہیں تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی بڑا صاف و شفاف ہے، موتی کی طرح صاف ہے اور یہ پینے کے لیے انتہائی مفید. یہ آپ کے جو منرل واٹر ہیں یہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے. رنگت اس کی بڑی صاف و شفاف اور صحت کے لیے مفید. کسی قسم کا اس پانی میں کوئی ذرا ملاوٹ نہیں ہے. دین بھی اسی طرح صاف و شفاف ہے. بولنا میرے ساتھ. وہاں جب چشمے سے پانی چلا اس نے دریاؤں کی صورت اختیار کی.
یہ چلتے چلتے جب دریا جو ہے وہ فاصلہ طے کر رہے تھے، اگر جنگلوں سے گزرے ہیں تو ریت کے ذرات شامل ہوئے، درختوں کے نیچے سے گزرے ہیں تو درختوں کے پتے شامل ہوئے، آبادی سے گزرے ہیں تو آبادیوں کا گندا پانی اس میں شامل ہوا، فیکٹریوں کے قریب سے گزرے ہیں تو فیکٹریوں اور کارخانوں کا گندا پانی اس میں شامل ہو گیا۔ پانی میں عیب نہیں تھا، راستے میں عیب ملتے گئے، دین میں عیب نہیں تھا۔ جب گندے راوی اس میں داخل ہوئے، جھوٹے محدثین اس میں داخل ہوئے جو آل محمد کے مخالف تھے، پھر دین میں دنیا کو عیب نظر آیا۔ یہ دین بڑا صاف و شفاف ہے، اس دین میں کسی قسم کا کوئی ریب اور کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ بنانے والا بھی بے عیب ہے، اس دین کو پہنچانے والے بھی بے عیب ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید اللہ نے نازل کیا، بولو سے میرے ساتھ، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے اس میں رتب کا ذکر بھی ہے، تر کا ذکر بھی ہے، خشک کا ذکر بھی ہے، لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اصغر کا ذکر بھی ہے، اکبر کا ذکر بھی ہے، ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی، جو کچھ تھا ہم نے کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ توجہ رہے، یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین، ہم نے ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اچھا، اب ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، اگر اس کو جاننے والا کوئی بھی نہیں تو اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تو پھر اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لہذا کوئی ایسے ہیں جو قرآن کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے اس نے نازل کیا ہے۔ کو جانتے ہیں، اس لیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اگر صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھنی شروع کر دے، 70 اونٹ کتابوں کے بھار ہو جائیں اور بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو تو معلوم ہوا کوئی تو ایسے عالم ہے جو قرآن کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے اس نے نازل کیا۔ لہذا پروردگار نے قرآن مجید، اور پھر دیکھیں یہ معجزہ اس لیے ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا؟ حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی، حدیث بھی عربی میں ہے، توجہ میری طرف رکھیے، حدیث بھی عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں ہے۔ اچھا، حدیث کی جگہ تو دنیا نے حدیثیں بنا لی، قرآن کی جگہ آیت کیوں نہیں بنا؟ جگہ پہ حدیثیں بنی ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، شیعہ کتب میں بھی حدیثوں میں اختلاف ہے، اہل سنت کتب میں بھی حدیثوں میں اختلاف ہے، بولو سے میرے ساتھ، ستہ کی کتابوں میں بھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، ہماری کتب اربع میں کچھ حدیثوں پر کسی کو اعتراض ہے، یعنی ہر جگہ پہ اختلاف حدیث میں موجود ہے۔ اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ حدیثیں ملائی گئی تھی، حدیثیں بنائی ہیں تو ملائی ہیں۔ اب میرے جملے کو سمجھنا، حدیث کی جگہ تو لوگوں نے حدیثیں بنائی، مگر قرآن کی جگہ قرآن کیوں نہیں بنا سکے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مصطفیٰ نے کلام کیا ہے ہماری عقلوں کے مطابق، قرآن میں اللہ نے کلام کیا ہے مصطفیٰ کی عقل کے مطابق۔ قرآن میں اللہ نے توجہ رہے خطاب کیا ہے مصطفیٰ کی عقل کے مطابق۔ اب میں دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک بات کو سمجھ لیں، قرآن نازل ہوا ہے مصطفیٰ پر، جب مجھے کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ آیت آئی ہو اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ کھڑا ہو جا، آیت میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا شیعہ کتاب میں دکھاؤ، اہل سنت کی کتاب میں کہ نبی کو اللہ نے کہا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ، آیت آنے لگے، نہیں، نبی بیٹھا ہے تو آیت بیٹھے نظر، نبی کھڑا ہے تو آیت کھڑا نظر، نبی لیٹے ہوئے ہیں تو آیت لیٹے ہوئے نظر، نبی شہر میں ہے تو
नबी बाहर हैं, बहुत तवज्जो मेरी तरफ जी हाँ, रखिए, जी हाँ। बाहर हैं तो बाहर नाज़िल हुई, नबी चादर के नीचे अल्लाह सुभान अल्लाह नारा मेरा पाक मुस्तफ़ा चादर के नीचे है। जबरील को ये इख्तियार नहीं कि नबी को कहें जरा चादर से बाहर आ, मैंने आयत नाज़िल करनी है। वो आयत नाज़िल करेगा, तवज्जो रहे, नबी को उठा के नहीं, तवज्जो रहे, चादर के नीचे। यानी जितना भी कुरान नाज़िल हुआ है, नबी को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दुनिया आंखें बंद कर ले तो शिराजी क्या क्या कसूर है। जो कुरान की आयत के लिए कभी भी नहीं उठा, उसके सामने जब भी बतूल आई है, जब भी ज़हरा आई है, दिया दिया वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान जब भी बीबी कमाल कमाल है। जब भी बीबी आई है, यही अल्फाज है अहले सुन्नत के, इज़ा जाअत फातिमा, जब भी फातिमा आई, समझ में आई है तो पाक पैगंबर खड़े हुए हैं। अब भी दुनिया को नहीं पता चला कुरान क्या है, वारिस है कुरान क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जाओ, नबी कभी आयत लेने के लिए गए, ना ना मक्के में है तो जबरील मक्के आ रहा, जी नबी मदीने में है तो जबरील मदीने आ रहा, बेशक। नबी गार हिरा में है तो जबरील गार हिरा में जा रहा है, नबी गार सौर में है तो जबरील गार सौर में जा रहा है, नबी बद्र में है आयतें बद्र में आ रही हैं, नबी खंदक में है तो आयतें खंदक में आ रही हैं। यानी जहाँ नबी गया है वहाँ अल्लाह ने जिब्रील को भेज के, तवज्जो रहे, जिब्रील को भेज के आयत को नाज़िल किया है। आयत के लिए मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया, मुस्तफ़ा के लिए आयत को पीछे भेजा। जो नबी कोई आयत लेने नहीं गया था, वो 16 रजब को काबे में किसको लेने आया था? ये दीन साफ और शफाफ है, इस दीन में नक्श नहीं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, इस दीन में नक्श नहीं। पानी चला, रास्ते में आलूदगी शामिल हुई। अब आप कहेंगे कि कोई ऐसा तरीका है कि इतने पानी को साफ रखा जा सके, एक तरीका है। अब बड़े बड़े पाइप में जहाँ से पानी चल रहा है, उसे उन पाइपों से गुजारें। आप 100 मील के फासले पे खोलेंगे, रंग भी वही होगा, जायका भी वही होगा, बोलो तो सही मेरे साथ, रंग भी वही होगा, जायका भी वही होगा, और मुफीद भी उतना ही होगा जितना चश्मे से निकल के है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आप 500 मील के फासले पे भी उसे खोले, ना रंग बदलेगा, तवज्जो रहे, ना जायका बदलेगा, और ना ही उसमें कोई किसी किस्म की आलूदगी आएगी। इसीलिए कहा जब दीन लेना है तो मासूमों से लो। अली भी वही कहेगा जो मोहम्मद ने कहा है, बाकर भी वही कहेगा जो मोहम्मद ने कहा है, अस्करी भी वही कहेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को वक्त मिला सबसे ज्यादा तबलीग का, और इस दौरान इमाम ने इतने मुबल्लिग पैदा किए हैं कि जिन्होंने नियाबत इमाम में हर जगह दीन को पहुंचाया है। यमन से एक आलम, क्योंकि यमन और यूनान से ज़्यादातर लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आते थे मुनाज़रा करने के लिए, यानी ये सिलसिला था। यमन से आया, आकर मेरे छठे इमाम को सलाम करने के बाद कहता है कि मैं आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया मुनाज़रा किस बात पे करना चाहता है? कहता है मैं इल्म कुरान पर आपसे मुनाज़रा करना चाहता हूँ। अल्लाह जाने कैसी दुनिया की तबीयत थी कि कुरान का मुनाज़रा है, वारिस कुरान से करना चाहता है। कहा मैं मुनाज़रा करना चाहता हूँ। कहा किससे? कहा इल्म कुरान पे।
جب کہا میں علم قرآن پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام کے پہلو میں امام کا غلام تھا حمران ابن عیون، میرے مولا فرماتے ہیں اچھا تو مجھ سے اتنی دور سے مناظرہ کرنے آیا ہے، میرے اس غلام سے مناظرہ کر، یہ امامت ہے، بولو میرے اس غلام سے مناظرہ کر۔ یہ کہتا ہے میری توہین ہے کہ میں یونان کا بہت بڑا عالم ہوں، میں آپ کے غلام سے مناظرہ کروں۔ اب امام نے جو جواب دیا، میرے مولا فرماتے ہیں اس کی شکست میری شکست ہے، بولو صحیح، اس کی شکست میری شکست، تو مناظرہ کر۔ اس نے مناظرہ شروع کیا اور امام متوجہ بھی نہیں ہوئے، جاگنا میرے ساتھ، امام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، مناظرہ ہوتا رہا۔ جب اسے شکست ہو گئی پھر آئے، کہتے ہیں امام سے کہ میں آپ سے علم تفسیر پر مناظرہ کر رہا ہوں، بولنا میرے ساتھ، علم تفسیر پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے دوسرے پہلو میں زرارہ ابن عیون بیٹھے تھے، میرے مولا فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر لیں، اچھا اس سے بات کر لیں۔ جب اس سے بھی شکست ہو گئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے علم حدیث پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے ساتھ ایک اور غلام بیٹھا تھا بان بن تغلب، میرے مولا فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے بات کر لیں، اس سے بات کر لیں۔ امام متوجہ نہیں ہے، شکست ہو گئی اسے۔ پھر کہتے میں علم فقہ پر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے ساتھ ایک اور غلام بیٹھا تھا، یہ ہے علم، توجہ میری طرف رکھنی ہے جو امام تقسیم کر رہا ہے۔ مومن طاق، میرے مولا فرماتے ہیں اچھا اس مومن طاق سے بات کر لیں، توجہ رہے۔ یہ بات کرتا رہا، جب اسے شکست ہوئی نا، دیکھ کے کہتا ہے میں آپ سے علم امامت پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا نا علم امامت پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام کی بزم میں 6 سال کا بچہ حشام بن حکم بیٹھا تھا، امام فرماتے ہیں اچھا پھر اس سے مناظرہ کر لیں۔ تو اس سے مناظرہ کر لیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، میں یمن کا بہت بڑا عالم ہوں، اس سے مناظرہ کروں۔ امام فرماتے ہیں مناظرہ کر، توجہ رہے، تو دیکھ رہے ہیں نا یہ بچہ ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بزم امامت میں بیٹھا ہے، بزم امامت میں بیٹھا جا، علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ کہا میری توہین ہے اس پر سوال کرنا، توجہ میری طرف ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا تیری توہین ہے، یہ تجھ پہ سوال کر لے، مر گیا جیو بولو صحیح، گرمی اتنی زیادہ نہیں جتنی آپ برداشت کریں، ماشاءاللہ۔ کہاں یہ تجھ پہ سوال کر لے، کہتے ہیں ہاں یہ سوال کرے میں اس کا جواب دوں گا۔ امام توجہ رہے، اشارہ کیا، وہ دیکھ کے کہتا ہے تم میرے امام سے علم امامت پر مناظرہ کرنے آیا ہے، میں تجھ سے پہلا یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانی عقلوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے کون سا انتظام کیا ہے؟ اللہ نے انسانی عقلوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے کون سا انتظام کیا؟ اب اس کے باپ کو بھی نہیں پتا، یہ پریشان ہوگا بچہ دیکھ کے، توجہ رہے، امام دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا تو اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس پہ سوال کر لے۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے میرا نیا سوال تو نہیں ہے، میں اس سے سوال یہی کرتا ہوں کہ یہ بتائے کہ اللہ نے انسانی عقلوں کو خطاؤں سے بچانے کے لیے کون سا انتظام کیا ہے؟ 6 سال کا بچہ کہتا ہے پہلے کا انتظام پوچھ رہا ہے یا اب کا انتظام پوچھ رہا ہے؟ توجہ رہے، کہاں پہلے کا بھی بتا دے، آج کا بھی بتا دے۔ وہ دیکھ کے کہتے ہیں پہلے کا انتظام یہ تھا کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور آج کا انتظام یہ میرا امام ہے، اس سے سوال کر، وہی بتائے گا جو محمد بتایا کرتے ہیں۔ میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام
آپ یادہ 20 حج کیے ہیں امام نے. بے شک. توجہ فرمانی صاحب. آپ یادہ 20 حج کیے. امام حج کی طرف گئے. مبارک عبداللہ ابن مبارک، یہ حسن بصری کا شریف. عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. قافلہ میرا چلا گیا، میں پیچھے رہ گیا. اور جب میں پیچھے رہ گیا تو میں آگے چلتے چلتے میں ایک جگہ پہ گزرا تو میں نے دیکھا ایک نحیف شخص ہے، کمزور ہے، لاغر ہے اور عبادت میں مصروف ہے. بولو صحیح میرے ساتھ، عبادت میں مصروف ہے. جب میری نگاہ پڑی میں نے اس نحیف کمزور لاغر شخص کو دیکھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میرے چوتھے امام نے جواب دیا من اللہ. بولو صحیح میرے ساتھ، سمجھ آ جائے گا. بولو صحیح. یہ عربی کو مشکل عربی تو نہیں ہے کہ من اللہ، اللہ کی طرف سے. کہتے میں نے دوسرا سوال کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا الاللہ، اللہ کی طرف. اب یہ عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے میں نے دیکھا نہ تو اس کے پاس کوئی ذات راہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے، تنگ تنہا ہے، ساتھی بھی ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ اتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہے. میں نے پوچھا نہ تو آپ کے پاس ذات راہ ہے، نہ آپ کے پاس سواری ہے. بولنا میرے ساتھ، نہ آپ کے پاس سواری ہے. امام نے جو جواب دیا سننا، توجہ. رحلتی رجلایا، سواری میرے قدم ہے. توجہ رہے، سواری میرے قدم ہے. زادی تقوایا، زاد راہ میرا تقویٰ ہے. توجہ فرمائیے صاحب. مقصدی مولایا، میرا مقصد میرا مولا ہے. کہتے میں یہ صحیح شخص کو دیکھ میں چلا گیا. حج پہ پہنچا، بیت اللہ کا طواف کی، حج پورا کیا. میری نگاہ پڑی، توجہ میری طرف رکھی کہ علماء جو ہیں وہ ایک طرف جا رہے ہیں. میں بھی علماء کے پیچھے چلا. جاگنا میرے ساتھ، علماء کے پیچھے چلا. جب میں ان کے پیچھے چلا میں نے دیکھا کہ وہی نحیف اور کمزور شخص بیٹھا ہے اور سارے عالم اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. اس لیے فرمان ہے نا اصول کافی میں، علم میں، شجاعت میں، عبادت میں ہم سب برابر ہیں. بے شک. توجہ فرمائیے صاحب. اصول کافی فرمایا علم میں، عبادت میں، شجاعت میں ہم سارے برابر ہیں. اب توجہ میری طرف رکھنی ہے. آپ ذرا سوچتے ہیں زین العابدین بھی اتنے ہی بہادر ہیں جتنے علی بہادر ہیں. بے شک. بے شک. امام محمد باقر کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا علی کے پاس ہے. امام تقی بھی 8 سال کی عمر میں اتنے ہی شجاع ہیں جتنا علی شجاع ہے. علم میں بھی برابر ہے، عبادت میں بھی برابر ہے. چاہے 1000 رکعت ہو، دونوں سے عبادت میں سارے برابر ہیں. اب یہ بہار الانوار کا میں حوالہ دے رہا ہوں. اردو میں کتابیں چھپ گئی ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں. علامہ مجلسی نے لکھا ایک بلخی شخص زیارت کعبہ کے لیے آتا ہے اور جب حج سے فارغ ہوتا ہے وہ جس طرح حج کرتا ہے ویسے ہی امام کی زیارت پر بھی آتا ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. زیارت کے لیے امام کے پاس آتا ہے. وہ آتا رہا زیارت پہ، بلد سے کچھ تحائف لیتا ہے، امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، سلام کرتا ہے، چلا گیا. کچھ سال کے بعد جب وہ چلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ہر سال تحفے لے کے جاتا ہے، تیرے امام نے بھی کبھی کچھ دیا ہے؟ بولو صحیح، تیرے امام نے بھی کبھی تجھے کچھ دیا ہے؟ یہ چلا
آیا ہے، اس نے حج کیا، میرے مولا کی زیارت کے لیے آیا، توجہ میری طرف، زیارت پہ آیا، سلام کیا، دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام تشریف فرما تھے، امام نے اس بلخی کو بلایا، کہا آؤ دسترخوان پہ، استاوا لیا، برتن لیا، اس کے میں ایک برتن میں پانی لیا، کہا ہاتھ آگے بڑھا، میں زین العابدین تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ واہ کیا بات، یہ اخلاق ہے، یہ سیرت ہے۔ حیدری، یا واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، توجہ فرمانے جی ہاں، جی ہاں۔ صاحب، کہا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اوئے، یہ غلام تھا، دیکھے ہاتھ باندھے، دیکھے کہتا ہے ابن رسول اللہ، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں؟ امام فرماتے ہیں تو مہمان ہے، میں میزبان ہوں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ہاتھ بڑھا، میں آپ تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ اسرار کے بعد اس نے دیکھا کہ مولا اسرار کر رہے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں مولا اگر آپ مہربانی فرمائیں تو میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں تاکہ قیامت کے دن میں یہ کہہ تو سکوں میں وہ ہوں جس نے زین العابدین کے ہاتھ دھلائے تھے، جی ہاں، میں وہ ہوں واہ، جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ دھلائے تھے۔ جب یہ آیا، امام نے اس کی آرزو کو، التجا کو قبول کیا، اس نے ہاتھ بڑھائے، توجہ فرمانی کرتے، امام کے ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، جتنے قطرے گرے ہیں نا برتن میں، جب اس نے بعد میں دیکھا وہ قطرے نہیں تھے، سفید رنگ کے خوبصورت موتی تھے۔ مولا فرماتے ہیں اچھا ان موتیوں کو سنبھال لیں، اب پھر پانی ڈالا، اس نے پھر پانی ڈالا، وہ جتنے قطرے گرے وہ سرخ رنگ کے یاقوت بنے۔ جی ہاں، امام نے کہا اسے اٹھا لے، اسے بھی اپنے پاس رکھ، اب پھر پانی ڈالا، اب اس نے تیسری مرتبہ پانی ڈالا، زمرد موتی بن کر پانی کے قطرے اس برتن میں گرے۔ امام فرماتے ہیں یہ بھی قطرے، توجہ رہے، یہ بھی موتی اپنے پاس رکھ رہے، یہ سارے موتی لے کے، توجہ میری طرف رکھ رہا، چلا دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا آپ اتنی کریم تو ابن کریم تو ہیں، یہ اتنی سخاوت، کہا تیری بیوی نے تو تجھے چلتے ہوئے کہا تھا، تیرے امام نے تجھے کیا دیا؟ امام نے تو تجھے کہا تھا کہ تیری، توجہ میری طرف ہے، بیوی نے کہا تھا تیرے امام نے تجھے کیا دیا؟ جب یہ گیا اس نے بیوی کے سامنے وہ سارے موتی رکھے، دیکھ کے کہتی کہاں سے لائے؟ کہا جس کے بارے میں تو نے کہا تھا نا کہ تیرے امام نے کبھی کچھ دیا ہے، اب امام نے جو دیا ہے اپنے تحفے بھی گن لے، امام کی عنایت کو بھی گن لے۔ جو سلامت رہو۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ اب جب تم حج پہ جاؤ مجھے ساتھ لے کے چلنا، میں اس امام کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ حج پہ جب یہ چلے تو راستے میں مدینے کے بالکل تھوڑی دور باہر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، نبضیں ٹھنڈی ہو گئی، اس نے کپڑا ڈالا، خیمہ نصب کیا، کپڑا ڈالا، لیکن اس نے امام کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی تو بولو، امام کی زیارت کو اس نے ترک نہیں کیا۔ یہ آیا امام کی زیارت کے لیے، زیارت امام کی، جاگنا میرے ساتھ، زیارت امام کی، زیارت امام کرنے کے بعد کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے۔ کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا راستے میں میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اپنی بیوی کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ میرا امام فرماتے ہیں وہ تو تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ تو تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ دیکھ کے کہتا مولا میں اسے، توجہ رہے، چادر ڈال کے آیا ہوں، اس کی نبضیں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ تیرے انتظار میں بیٹھی تھی، اب یہ آیا تو بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دیکھ کے کہتی ہے تو کیسے زندہ ہو گئی؟ دیکھ کے کہتے ہیں جب مالک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا، راستے میں ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے کہا میرے مہمان کی جان میری اجازت کے بغیر کیسے نکالی ہے؟
کہتا میں نے جان واپس ہوئی میں زندہ ہو گئی. توجہ فرمانی. بے شک. پریشان نہیں ہونا, میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال, قرآن پڑھا جائے پہاڑ چلتے ہیں. بے شک. اور قطعت بہ الارض, زمین قطع قطع ہو جاتی ہے. اور کل ما بہ الموتى, مردے کلام کرنے لگتے ہیں. اگر ورثہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, زین العابدین وارث قرآن ہے. زندہ ہو. اب یہ چلے امام کی زیارت کے لیے, تھک تو نہیں گئے ہونا, چلے امام کی زیارت کے لیے. جب یہ بی بی اس کے ساتھ ساتھ چلی, جب اس کی نگاہ پڑی نا اندر امام زین العابدین پر, دیکھ کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم یہی وہ جوان تھا جس نے ملک الموت کو کہا روح واپس کر دے. جاگنا میرے ساتھ. یسألونک عن الروح, یہ روح کے بارے میں تو اس سے سوال کرتے ہیں میرا مصطفیٰ. قل الروح من امر ربی, ان سے کہو روح اللہ کا امر ہے. امر کو موت نہیں, زین العابدین اولی الامر ہے. کمال. دین میں اور شریعت میں فرق ہے. دور نہ چلے جائیں, بات ہو رہی ہے. دین میں اور شریعت میں فرق ہے. یاد دو جو میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے بزرگ کو سارے جانتے ہیں. سبھی سنیں گے جی. دین میں اور شریعت میں فرق ہے. جس طرح میں سنانی اس طرح تو سنانی. دین میں اور شریعت میں فرق ہے. دین اصول دین کو کہتے ہیں, شریعت فروع دین کو کہتے ہیں. کوئی ایسی مثال, توحید, عادل, نبوت, امامت, قیامت, یہ دین ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, بولو سی, یہ فروع دین ہے, یہ شریعت ہے. میں اور احسان کر دیتا ہوں, جو اوپر سے نیچے آئے وہ دین ہے. دلیل تو میں نے دیکھی ہے. جو اوپر سے قبلہ نیچے آئے وہ دین ہے, جو نیچے سے اوپر جائے وہ شریعت ہے. کیا بات ہے. میں آپ کے اذہان کے ساتھ مل کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. توحید اصول دین, پہلا کیا ہے توحید. توحید اوپر سے نیچے ہے, اس کا فیصلہ ہے کہ قل هو اللہ احد. ہم نے اسے احد نہیں بنایا, اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ احد ہے. اللہ عادل ہے, ہماری مرضی سے وہ عادل نہیں بنا. اس نے کہا میں عادل ہوں, یہ حکم ہم پر واجب ہے کہ اسے عادل مانے. اس کے بعد توجہ ہے نبوت. نبی بھی بندے مرضی سے نہیں بنا سکتے. نبی مرضی سے نہیں بنتے, نبی بھی اللہ بناتا ہے. میں قرآن کی یاد پڑھ دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. معلوم ہوا یہ رسالت مصطفیٰ کی نہیں ہے, یہ اللہ کی رسالت ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں. آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے. رسالت اللہ کی ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. معلوم رسالت اللہ کی ہے, یہ اللہ کا رسول ہے.
توجہ رہے، محمد رسول اللہ، رسالت اللہ کی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب میرا مجمع اگر جاگ رہا ہے تو میری بات کا جواب دے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رسالت میری ہے، یہ میرا رسول ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ توجہ رہے، مودت قربا، اجر رسالت مانگا، پھر اجر نبی نہیں مانگ رہا تھا، خدا مانگ رہا تھا۔ یہ منگوایا جا رہا تھا، قل تو کہہ دے، بولو تو صحیح، نبی نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ، تو کہہ دے اللہ ہے۔ یہاں کا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو توجہ ہے، ان سے کہے کہ میں تم سے اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں کرتا، اگر اجر رسالت دینا ہے تو فی القربى سے مودت کرو۔ یہ مودت اللہ مانگ رہا ہے، جو مودت نہیں کرتا وہ دشمن رسول نہیں ہے، وہ دشمن توحید ہے۔ اچھا توجہ کریں صاحب، اس کے بعد کیا ہے؟ نبوت کے بعد کیا ہے؟ امامت۔ امام بھی اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے، بولو سی۔ جو اوپر سے آ رہا ہے وہ دین ہے، وہ فیصلہ کرے، توحید، عدل، وہ نبی بھیجے، نبوت۔ امامت، وہ امامت کا فیصلہ کرے کسے امام بنانا ہے۔ قیامت، قیامت بھی ہمارے مشورے سے نہیں آئے گی، قیامت بھی ہمارے مشورے سے نہیں آئے گی، جب وہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے بات، بولو سے، جب وہ چاہے گا، یعنی اوپر سے فیصلہ آئے گا تو پھر قیامت آئے گا، وہ چاہے گا تو قیامت آئے گا۔ اب آگے شریعت، یعنی فروع دین۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا ہے۔ بولو جڑے پڑھ دے ہو تو بولو، نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ پڑھتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ کے اس کی بارگاہ میں پیش کریں، وہ شریعت ہے، یعنی ہم اس کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، ہم حج کرتے ہیں، یعنی ہم حج کرتے جو اس کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ شریعت ہے۔ ایک روٹ ہے اوپر سے نیچے آنے والا، ایک روٹ ہے نیچے سے اوپر جانے والا۔ جب روٹ ہی الگ ہے تو مقابلہ کیسا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا؟ ماشاءاللہ، جب روٹ ہی الگ ہے۔ اچھا، یہاں سے ٹیپو سلطان پور سے 2 گاڑیاں نکلی، ون وے ہے جی، برابر چلی ہے، ملتان جانا ہے۔ یہاں تو بچے، چلو بڑے تو نہیں کہتے، چھوٹے بچے تو کہتے ہیں میری گاڑی آگے ہے، اس کی گاڑی ہوتا ہے نا۔ یعنی یہاں پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 گاڑیاں برابر جا رہی ہیں، ایک طرف جا رہی ہیں۔ یہاں پہ تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کون پہلے گئی گاڑی ہے، کون پیچھے آئی ہے۔ اب ایک گاڑی چل رہی ہے ٹیپو سلطان پور سے ملتان، ایک چل رہی ہے ملتان سے ٹیپو سلطان پور۔ اب کون فیصلہ کرے گا کہ کون پہلے آئے گا، کون بعد میں آئے گا؟ حسین میں اور نماز میں یہی فرق ہے، حسین امامت ہے، نماز شریعت ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ جیو مولانا جیو، نماز شریعت سے جدا نہیں ہے۔ واہ واہ میری طرف واہ، رکھیے، مقصد کربلا، اصول دین شریعت سے جدا نہیں ہے، شریعت فروع دین سے جدا نہیں، مگر فروع اور اصول کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ فروع اور اصول میں یہ فرق ہے۔ توجہ کرو تو جی ہاں جی، اوپر سے فروع دین میں اور اصول دین میں یہ فرق ہے۔ جی ہو، حسین امامت کے عہدے پہ فائز ہے، امام اصول دین ہے،
نماز فروع دین ہے، اسی لیے تو کہا میرا رسول چل مسجد نبوی میں حسین کو بھیجتا ہوں تیری پشت پہ بٹھا کے کائنات کو سمجھایا جائے، جو نماز رک جائے حسین کے لیے اسے حسین کہتے ہیں۔ یعنی یہ تعظیم حسین ہے جو عبادت رسول کو بھی بڑھا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ؟ بے شک مقصد کربلا، کیونکہ نماز فروع دین ہے، اور یہ بھی فلسفہ دنیا کے ذہن میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز حسین کی وجہ سے بچی ہے۔ توجہ کرو تو میں بات خوب اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کربلا میں حسین کی وجہ سے بچی ہے۔ لیکن حسین یہ مقصد لے کے نہیں گئے کہ میں نماز بچانے گیا ہوں، چونکہ نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ فروع تو اصول پہ قربان ہو سکتا ہے، اصول فروع پہ قربان نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ۔ کسی کا بچہ بیمار ہے تو کیا کرے گا؟ بکرا ذبح کر دے گا، صدقہ دے دے گا، بچہ بچہ۔ مجھے وہ بندہ دکھاؤ کہ جس کا بکرا بیمار ہوا اس نے بچہ ذبح کر دیا، بولو تو صحیح، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو بڑے کو چھوٹے پہ قربان نہیں کیا جاتا، چھوٹے کو بڑے پہ قربان کیا جاتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بچے حسین کی وجہ سے ہیں، مگر اصل مقصد حسین توحید بچانا تھا، اصول بچانا۔ اصل مقصد حسین نبوت بچانا تھا، بے شک اصل مقصد حسین امامت بچانا تھا۔ تو میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مولوی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے میں ایک فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ کسی کے بزرگ کا انتقال ہو جائے، اس کے ذمہ کچھ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج بھی ہوں۔ اب چلے جائیں مدرسہ جو آپ کے قریب ہے اس کے پاس، ہم باب العلوم میں پڑھتے رہے، یہاں سے ہم نے فاضل عربی کیا ہے، آپ کس مدرسے میں چلے جائیں، ساتھ شیعہ بیانی ہے، وہ ہمارا ایک دینی مدرسہ ہے، ہم اس دینی مدرسے میں بھی پڑھتے رہیں گا، عتیشہ صاحب۔ اچھا یہ اب چلے جاؤ آپ، انہیں جا کر کہیں کہ قبلہ بزرگوں کا ہو گیا انتقال، ان کے ذمہ کچھ قضا نمازیں تھیں، اب کیا کریں؟ وہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، اجارے میں قبلہ اجارے سے نمازاں ہوتی ہے، بولے حج بھی ہوتا ہے، اجرت پہ نماز پڑھا دیں، نماز پڑھ گئی اجرت پہ، کسی 6 مہینے کی وہ بیماری کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ سکے، کہا اتنی اجرت دے دو، 2 لاکھ روپیہ دے دو، طالب علموں کو 2 کو کہیں گے وہ تمہارے بزرگوں کی نمازیں پڑھا دیں۔ کہا جی روزے ہیں، کہا روزے بھی رکھوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، رمضان گزرنے دیں، اس کے بعد روزے آئیں گے، ان میں ہم طالب علموں کی ڈیوٹی لگائیں گے، 2 لاکھ اور روپیہ دیں گے۔ ایک گل بولو سے قبلہ ہوں گا کہ وہ آپ کے روزے بھی رکھوا دیں گے۔ آپ کہیں گے جی ہمارے بزرگ تو حج بھی کرنا چاہتے تھے لیکن بیماری نے مہلت نہیں دی، صاحب استطاعت تھے، حج واجب ہو گیا تھا، تو وہ فرمائیں گے کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، 10 لاکھ حج پہ لگتا ہے، آپ 10 لاکھ دے دیں، ہم کسی طالب علم کو ان کی نیابت پہ بھیج دیں گے۔ یہی فقہ کا مسئلہ ہے، بولو بالکل، یعنی 10 لاکھ حج پہ دیا، 2 لاکھ روزوں پہ دیا، 2 لاکھ دیا آپ نے نماز پہ، 14 لاکھ روپیہ دیا، آپ کے بزرگوں کی نماز بھی پڑھی گئی، روزے بھی رکھے گئے، حج بھی کیے گئے۔ اگلے دن اسی قبلہ کے پاس 28 لاکھ لے لیں، 28 لاکھ لے جاؤ، اسے کہو قبلہ یہ 28 لاکھ ہے، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بزرگوں کا انتقال ہو گیا تھا، کہا نمازیں پڑھانی ہے، کہا نہیں نمازیں ان کی پوری ہے، روزے، کہا روزے تو وہ حال میں بھی رکھتے تھے، کہا حج تو وہ کئی بار کر چکے ہیں، حال تھے، کہا 28 لاکھ کیوں دیتے ہو؟ کہا 28 لاکھ اس لیے دے رہے ہیں کہ بابا جان علی کی ولایت کے قائل نہیں تھے۔
یا 2.5 लाख का इसलिए दे रहे हैं कि बाबा जान तवज्जो है, विलायत अली के कायल नहीं थे। वो जितना बड़ा आलम हो वो कहेगा खबरदार ये 28 लाख वापस ले ले। बाबा ने जहां जाना था चला गया। शरीयत की कज़ा है, दीन की कज़ा नहीं है। ये वो खानदान है जिसको मुसलमानों ने इतना उजाड़ा है। आज मुझे हुक्म इन्होंने दिया कि शहजादा औनो मोहम्मद की शहादत के बारे में शबी बरामद करनी है। मुझे रब्बुल इज़्ज़त की कसम कभी मक्तल पढ़ूंगा। 4 बीबियां हैं जो वाक़या करबला के बाद न कभी साए में बैठी हैं न बीबियों ने कभी ठंडा पानी पिया। एक बीबी अब्बास की माँ है, उम्मुल बनीन, जो जब घर से निकलती थी ना जन्नतुल बकी की तरफ जाने के लिए, लेके कहती लोगों मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो, क्योंकि उम्मुल बनीन उसे कहते हैं जिसका कोई बेटा हो। मेरा हुसैन भी मारा गया, मेरा अब्बास भी मारा गया। मौला तुम्हारे आंसू कबूल करे। ये बीवी जन्नतुल बकी में बैन करती थी। लोगों मुझे यकीन नहीं आता कि ज़ैनब की चादर लुटी होगी। ये बीवी अपनी ज़ुबान से कहती मुझे यकीन नहीं आता कि ज़ैनब की चादर लुटी होगी। जब सुनती हूँ अब्बास के बाजू कलम हो गए, फिर मानना पड़ता है बाजू होते तो ज़ैनब की चादर न लुटती। बस अज़ादारो ये वो बीवी है जो बैन करती थी शहदाए करबला पर। और जब बशीर आया है ना मदीने वापस काफिले के साथ, सैयदों का काफिला जब पहुंचा है मदीने, तो बशीर ने ऐलान किया मदीने वालों मदीने के सरदार वापस आ गए। ये ऐलान होता रहा जब मल्ले बनी हाशिम में जनाब उम्मुल बनीन के दरवाजे के सामने कहा ना बशीर ने कि लोगों सैयदों का काफिला जो करबला में गया था वो वापस आ गया है, मदीने के सरदार वापस आ गए। दरवाज़ा खुला या एक ज़ईफ़ा असा के सहारे पे देख के कहते हैं तू ऐलान कर रहा है कि मदीने के सरदार वापस आ गए? कहा हाँ मैंने ऐलान किया है। फरमाया कि मेरा अब्बास आ गया है। वो मौला तुम्हें सलामत रखे, क्या मेरा अब्बास वापस आ गया है? अब जो बशीर ने जवाब दिया देख के कहते आकाज़ादी वो कब्र रसूल पे काफिला रुका हुआ है। अल्लाहदारो इधर बीबी असा का सहारा लेके निकली है और सामने जनाब सज्जाद जमीन पे बैठे थे। आते ही दादी को देखा, फौरन कहा सलाम अलैकी या जद्दती, मेरी दादी मेरा सलाम हो। जवाब में बीबी कहती है क्या आ अंता अली इब्नुल हुसैन, मुझे दादी कहने वाला क्या तू ज़ैनुल आबिदीन है? कहा हाँ दादी मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। बीबी ने पहला सवाल जो ज़ैनुल आबिदीन पे किया है ना, मेरी आकाज़ादी फरमाती है ऐना ऐना इब्नुल हुसैन, मुझे सज्जाद बता मेरा हुसैन कहाँ है? अल्लाहदारो जनाब सज्जाद जानते थे कि मेरी दादी को मेरे बाबा से बड़ा प्यार है। 2-3 मरतबा जब बीबी ने कहा ना, जनाब सज्जाद ने देखा कि दादी हर हाल में पूछती है। फरमाया दादी अम्मा 10 मुहर्रम को मैं बिस्तर बीमारी पे था, मुझे इतना पता है कि आखिरी वक्त मेरी फूफी ने मेरे बाबा को घोड़े की ज़ीन पे सवार किया, उसी वक्त रुख फिर गया नजफ की तरफ, रोके कहते यानी इसी अब्बास पे नाज था। आज मैं क्या सुन रही हूँ कि आखिरी वक्त ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया या अली की बेटी तड़प के उठी, देख के कहती है अम्मा मेरे अब्बास का शिकवा न कर, जब मैं घोड़े पे बिठा रही थी पहले बाजू कलम हो चुके थे। बस हज़ारों एक ये बीबी है जो
वाक़े करबला के बाद ना बीबी साए में बैठी है, ना बीबी ने ठंडा पानी पिया है। दूसरी बीबी अली अकबर की माँ है। अल्लाहदारो, अली अकबर की माँ एक नौवारद शख्स कहता है कि मैं महल्ला बनी हाशम से गुजरा, नाका पे सवार था, या अचानक दरवाजे के करीब मेरी नाका रुक गई। मैंने चाबक मारा, नाका नहीं चली। मैं उतरा कि माजरा क्या है। जब मैंने उतर के देखा, मेरी नाका की आंखों में भी आंसू थे। मैं परेशान था, ये जानवर है, इसकी आंखों में आंसू कैसे आ गए। या इतने में मेरे कान में एक आवाज पड़ी, हाय अली अकबर, हाय अली अकबर। मैंने कनीज से पूछा, ये बीबी कौन है जो इतने दर्द में रो रही है कि मेरी नाका नहीं चल रही। देख के कहती, ये अकबर की माँ है, जब से करबला से वापस आई है बीबी ने ठंडा पानी पिया है, ना बीबी बैठी है साए में। अल्लाहदारो, बस तीसरी बीबी असगर की माँ है। मौला तुम्हें सलामत रखे। असगर की माँ है। जब ये लुटा हुआ काफिला वापस आया ना करबला में, 3 दिन तक ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ शो किया, मातम किया करबला वालों का। और 3 दिन के बाद मेरे आका ने कहा, फूफी अम्मा अब मदीने चलते हैं। जब कहा ना मदीने चलते हैं, बीबी रो के कहती, अब हमारा मदीने क्या रह गया है। बस अज़ादारों, मजलूम करबला चूँकि हुक्म था इमाम का, कहा चलते हैं। बस मामलों पे सवार जो करवाया गया है ना, मैं तारीख के वही जुमले आपके सामने रखने लगा हूँ जो हक़ाइक़ और मक़तल में लिखे हैं। अब हर बीबी जब आई है ना अपने अपनी महमल के पास, अली की बड़ी बेटी ने हर किसी को महमल पे सवार किया। वो जो मदीने से चली थी ना, किसी को कासम ने सवार किया, किसी को अकबर ने सवार किया। अब जब करबला से चलिए ना वापस, तो उस वक्त सवार करने वाली अली की बेटी थी। अली की बेटी ने कभी अकबर की माँ को, कभी कासम की माँ को, जब सारी बीवियों को सवार किया ना, अपनी सवारी के करीब आई, हसरत भरी निगाह कब्र हुसैन की तरफ देखा। इधर देखना था कि क्या देखती है कि एक बीबी है जो कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। कहा मैंने तो सबको सवार किया, ये कौन है। जब करीब आए तो देखा असगर की माँ थी। कहा मैंने तो तुझे सवार करवाया था। कहा बीबी अब मदीने में जाके क्या करूंगी, मेरा असगर करबला में है, मेरी सकीना शाम में है। बस ये तीसरी बीवी है। चौथी बीवी कौन है जो मक्तल वालों ने लिखा, चौथी बीवी अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। और मौला तुम्हें सलामत रखे। बस एक जुमला सुन लो ताकि ताबूत बरामद हो जाए। ये चौथी बीवी हुसैन की बहन ज़ैनब है। जब शबे आशूर आई है, हुसैन हर खैमे में गए। हर माँ अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही थी। अकबर की माँ कह रही थी, अकबर मेरे दूध की लाज रखना। कासम की माँ कह रही थी, कासम यतीमी का ख्याल रखना, उज़र मुझ पे आएगा। हर बीबी अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही थी। यहाँ तक कि रुबाब भी अपने बेटे असगर को कह रही थी, असगर तेरी जिंदगी में हुसैन को तीर न लगे, उछल के तीर ले लेना। बस अज़ादारो, ये हुसैन इब्ने अली ये सारा रात जो है वो बीवियों के खैमे में गए हैं। हर बीबी अपने अपने कुर्बानी को तैयार कर रही थी। जब आई है ना अली की बेटी का खैमा, बस अज़ादारो, दोनों शहजादों मौनो मोहम्मद को बीबी ने सामने बिठाया और बीबी सामने बिठा के कहती है, तुम जानते हो तुम्हारी रगों में किसका खून है? कहा हम जानते हैं हमारी रगों में जाफर तैयार का खून है। हम जानते हैं कि हम अली इब्ने अबी तालिब का खून है। हम जानते हैं कि तू फातिमा की बेटी है, तेरे दूध से हम परवान चढ़े हैं। देख के कहते हैं, अम्मा तू फिक्र न कर, कल दुनिया बताएगी औनो मोहम्मद कैसे लड़े थे। बस आज़ादा ने जब कहा ना दुनिया बताएगी, देख के कहती है, मैं ये नहीं कहती कि तुम नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा, तुम्हारी रगों में जाफर तैयार का खून
مضمون ہے. اب جملہ سمجھنا. بی بی دے کے کہتی ہے میں صرف اتنا چاہتی ہوں جب لڑتے لڑتے تمہارا قبضہ نہر فرات پہ ہو جائے تو اولو محمد پانی نہ پینا, کیونکہ حسین کا اصغر بھی پیاسا ہے, حسین کی سکینہ بھی پیاسی ہے. یہ ماں کا درس تھا. ابھی آپ کے سامنے وہ تابوت آئیں گے, دونوں شہزادے. ایک جنگ کا جملہ اب تک پہنچا دوں اگر اجازت دیتے ہیں. دونوں شہزادے گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکلے ہیں اور اتنی تیزی سے نکلے ہیں کہ فوج جو دائیں طرف سی وہ دائیں طرف بھاگ گئی, جو بائیں طرف تھے وہ بائیں طرف بھاگ گئے. آزاداروں میں یہ دونوں شہزادوں نے اپنے نیزے گاڑے. جب نیزے عمر سعد کے خیمے میں گاڑے تو انہوں نے کہا, اتنے بڑے بہادر, انہوں نے کہا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو. جب ساری فوج اکٹھے ہوئی نا تو زینب کے شہزادوں پہ کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا. بس آزاداروں جب شہزادے زین سے زمین پہ آئے, یہی حمید ابن مسلم نے روایت کی کہ جب میں شام غریبہ کو چلا میں نے دیکھا کہ ہر بی بی اپنے اپنے مقتول پر رو رہی تھی. اکبر کی ماں اکبر کی لاش پہ, قاسم کی ماں قاسم کی لاش پہ. میں نے 2 لاشیں دیکھی جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. میں نے بیویوں سے پوچھا, بیویوں ان کی ماں مر گئی ہے یا آواز پہلو سے آئی, حمید میں زینب زندہ ہوں, میں حسین کا صدقہ دیا ہے, میں حسین و عباس پہ رو رہی ہوں.
اج بھی بنت حسین روندی ہے 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 میرے قید تو چھڑا غازی درجائیاں داسرا 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 غازی سر تو زینب دل گئی چادر 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 جدو مقتل نو تر پہ غازی درجائیاں داسرا 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 ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی چھ جگہ تو حسین چنے آئے 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 پھر پورا نہ مل سکا غازی درجائیاں داسرا 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 غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر تو بتا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں غازی درجائیاں کیویں جاواں گی شام تے کوفہ 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 میں کو محمل تے آب غازی درجائیاں داسرا غازی درجائیاں
दारा जाया दाया सरा दारा जाया दाया सरा दारा जाया दाया सरा अजब बिनते हुसैन रोंदी है 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 हाय मेरे कैद को छुड़ा दे सारा जाया दाया सरा 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 सारा जाया सारा जाया हाँ उधर हाँ, हल्का बना दो लेके जाओ रोकना थोड़ा हल्का बना के लेके जा रहे हो तो ले आएगा मर्जी नहीं। हाँ तो और क्या हल्का बना के लेके जा रहे नाम से रुक जाएगी हल्का बना लो भाई छह जगह तो हुसैन चुनिया है 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 फिर पूरा दम सताया चलो आराम से हल्का बना के रही हल्का बना के जाया
میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر تو بتا غازی زارا جائیاں داسرا 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 میرا جانا کی شام تیرے کو زارا جائیاں داسرا غازی زارا جائیاں داسرا غازی زارا جائیاں داسرا غازی چھ جگہ تو حسین چھوڑے آئے 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 جلدی پورا نہ مل سکا غازی زارا جائیاں داسرا 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 غازی سر تو زینب دل گئی چادر 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 جدو مقتل لوٹور پہ آ غازی زارا جائیاں داسرا غازی زارا جائیاں داسرا غازی زارا جائیاں داسرا
یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام اولاد المعصومین خداوندہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اے خدا تجھے امام زمانہ کا واسطہ، غصہ داران امام مظلوم کے اس غصے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہماری ایک قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمیں اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح لیک اور فرما بردار بنا، ہمیں اپنی اولادوں پہ شفیق و مہربان فرما، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، جتنے ہاتھوں سے ماتم کیا گیا ہے، تمام ہاتھوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، نجف اشرف کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ سامرہ و کاظمین و مشہد کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، خانہ کعبہ کو مس کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ایسا رزق عطا فرما جو تیری راہ میں خرچ ہو سکے، ایسی صحت و سلامتی عطا فرما جس سے تیری عبادت ہو سکے، اے اللہ سجدوں کا شوق عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جناب علی اکبر کی شفاعت نصیب فرما، جناب قاسم و اون محمد کی شفاعت نصیب فرما، غازی عباس کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جن مومنین نے اس عزاداری کا اہتمام کیا ہے، آج کی نیاز کا اہتمام کیا ہے، ان کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ انہیں اپنے مرحومین کے لیے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں بڑھ چڑھ کے عزاداری منانے کی توفیق عطا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما، روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہم زیارت پڑھا دو، زیارت پڑھا نہ کہ